بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیور کی بیوی منہ چھپا کر ہر رات میرے ساتھ آ کر لیٹ جاتی۔ وجہ پوچھتی تو کہتی بھابھی تھوڑا آگے ہو، وجہ پھر کبھی بتا دوں گی۔ میں بھی آگے ہو کر لیٹ جاتی، لیکن صبح ہوتی تو مجھے کچھ شک پڑتا، لیکن میں چپ کر جاتی۔ ایک رات میں خاموشی سے جاگتی رہی، میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے پیچھے کی شادی تھی، وہ بہت گھبرایا ہوا تھا، بار بار میرے پاس آ جاتا اور مجھ سے کہتا تھا بھابھی بتاؤ نا لڑکی کیسی ہے۔ میں اس کی بے قراری پر ہنسی اور کہا کہ ابھی تم باہر بیٹھو، دلہن کے پاس کچھ مہمان موجود ہیں، وہ جاتے ہیں تو میں تمہیں اندر کمرے میں بھیجتی ہوں، تب جی بھر کے اپنی دلہن کو دیکھ لینا۔ میں نے اسے دروازے سے دھکا دیا اور خود پنک ساڑی درست کرنے لگی۔ میں دلہن کے کمرے میں آئی تو وہ مہمان جا چکے تھے۔ دلہن ان کے جاتے ہی بے قرار سی ہو گئی۔ میں سمجھ گئی یہ دلہے جیسے بے قراری تھی، اس لیے میں دلہن سے کہا تمہارے دلہا کو اندر بھیجتی ہوں، مگر دلہن نے میرا بازو زور سے کھینچا۔ میں سنبھل نہیں پائی اور اس کے پاس گری۔ ارے یہ کیا کر دیا تم نے؟ میں نے دلہن کو ڈانٹا۔ اس نے مجھے اتنی زور سے کھینچا تھا کہ میں گر پڑی۔ ارے تم تو بہت شرارتی ہو، میں نے دلہن کو چھیڑا۔ اب یہ شرارتیں اپنے دلہا کے ساتھ کرنا۔ میں سونے چلی۔ میں اس کے کمرے سے جانے لگی، مگر وہ کہنے لگی پلیز بھابھی ابھی مت جاؤ۔ اس نے میری منت کی، مگر میں نے اس کی بات انسنی کر دی۔ ادھر دلہا تڑپ رہا اور دلہن شرارتیں کر رہی تھی۔ میں ہنسی۔ باہر آ کر میں نے دلہا کو میسج کیا، وہ فوراً بیٹھک سے نکل آیا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میری دیور اپنی دلہن کے پاس چلا گیا۔ تبھی مجھے یاد آیا میں ان کے کمرے میں دودھ رکھنا بھول گئی تھی۔ اف میرے خدایا، یہ میں کیا غلطی کر بیٹھی۔ میں جلدی سے کچن میں گئی، دودھ گرم کیا اور اسے ٹرے میں رکھ کر باہر آ گئی۔ پہلے میں نے سوچا کہ اپنے دیور کو میسج کر دوں، بتا دوں کہ وہ باہر آ کر مجھ سے دودھ لے جائے، مگر پھر میں نے سوچا کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ میں خود ہی دروازے پر دستک دے کے اسے یہ دودھ دے دیتی ہوں اور اس کے بعد میں آرام سے سو جاتی ہوں۔ مگر میں دیور کے کمرے کے پاس پہنچی تو دھک سے رہ گئی، کیونکہ ان کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی، واپس چلی جاؤں یا دیور کو آواز دے کر بلا لوں؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ میرا دیور اور اس کی دلہن ارم مجھے صاف نظر آ رہے تھے۔ میں جانے کے لیے پلٹی، تبھی مجھے اپنے دیور کی آواز سنائی دی۔ ارم کا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں تھا، وہ پوری برف کی مانند ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ سامنے بیٹھے شوہر کی تیز نظریں جیسے اس کے خوبصورت وجود کے اندر تک جاتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میرا دیور کہنے لگا کیا بات ہے ارم، کیا یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی؟ ارم نے لرزتی پلکوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ بیچاری بڑی مشکلوں سے اپنے آنسوؤں پر ضبط کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹ بری طرح سے کپکپا رہے تھے۔ شوہر بڑے سخت اور غضیلے لہجے سے ارم سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ چاہ کر بھی بول نہیں پا رہی تھی کہ اصل وجہ کیا ہے۔ اسی وقت میرے دیور نے دوبارہ سے دھاڑتے ہوئے پوچھا ارم میں تمہیں کچھ پوچھا ہے تم سے؟ شوہر کے اس طرح کے استفسار پر وہ بری طرح گھبرا سی گئی تھی۔ شوہر کے سامنے رونے لگی، لیکن سامنے والا شاید پکا بخشنے والا نہیں۔ شاید وہ یہ ارادہ کر چکا تھا کہ ارم سے جواب لیے بنا نہیں جائے گا۔ ارم یہ رونا دھونا بند کرو اور بتاؤ مجھے انکار کی وجہ کیا ہے۔ اگر تم سوچ رہی ہو کہ آج کی رات میں تمہارے آنسو دیکھ کر تمہیں معاف کر دوں گا تو یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دو۔ یہ کہہ کر اس نے ارم کا سرد ہاتھ اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں لیا تھا، جو پوری طرح سے کپکپا رہا تھا۔ ارم نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی تو وہ اس کے اور بھی قریب آ گیا۔ کیوں میرا امتحان لے رہی ہو؟ تم میری پسند کا روسی لباس پہنے ہوئے ہو، خود کو میرے لیے سجایا ہوا ہے، تم میرے ہی کمرے میں بیٹھی مجھ سے میرے صبر کا امتحان کیوں لے رہی ہو، اور وہ بھی بغیر کسی وجہ کے؟ میں فرشتہ نہیں ہوں ارم کہ جو لڑکی میرے حق میں ہر طرح سے جائز ہو چکی تھی، اسے یوں سجا سنورا دیکھ کر سو جاؤں؟ اسے بس دیکھ کر جی جانتا رہتا ہے۔ میں نے تو بڑی مشکل وقت کاٹا ہے، ہر روز تمہاری سنگت کے خواب دیکھے ہیں۔ آہستہ آہستہ میرے دیور کا لہجہ مخمور ہونے لگا تھا۔ وہ ارم کے چہرے کی جھولتی لٹ کو پکڑے آشفتگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارم کے لیے اسے روکنا اور بھی کٹھن امتحان بنتا جا رہا تھا۔ تبھی میرے دیور نے جیب سے کچھ نکالا تھا۔ وہ سونے کی چین تھی، اس کی محبت کی نشانی۔ اس نے آگے بڑھ کر ارم کے گلے میں ڈالنی چاہی تو ارم اس سے بدک کر دور ہو گئی اور کہنے لگی مجھے باتھ روم جانا ہے۔ مجھے ارم کے الفاظ نے ہکا بکا کر دیا۔ ارم یہ کیا کر رہی تھی؟ شادی کی پہلی رات کوئی دلہن اپنے دولہے کو یوں امتحان نہیں لیتی،
مانا ارم شرارتی لڑکی تھی، مگر تنگ کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ میرا دل کیا میں اندر جا کر ارم کو سمجھاؤں، مگر پھر میں نے سوچا کہ ان دونوں میاں بیوی کا معاملہ تھا، اس لیے میں دودھ لے کر واپس کچن میں آ گئی۔ دودھ فریج میں رکھ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ 11 بجنے والے تھے، سارا گھر سویا ہوا تھا، صرف میں جاگ رہی تھی۔ میں بستر پر آ کر لیٹ گئی، مگر دروازہ بند نہیں کیا تاکہ دیور کو کوئی کام ہو تو وہ اندر آ جائے۔ ابھی میں سونے ہی لگی تھی کہ میرے کمرے کے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا اور کوئی میرے بستر میں میرے ساتھ لگ کر لیٹ گیا۔ میں یکدم چونکی، مگر اس سے پہلے کہ میں ڈر کر اٹھتی، آنے والے نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور میرے کان میں کہا، بھابھی یہ میں ہوں ارم، خدا کی قسم بھابھی اپنے دیور کو مت بتانا کہ میں یہاں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی اور یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ یہ دلہن کو کیا ہو گیا تھا؟ اپنے دلہا کو چھوڑ کر میرے پاس کیوں آ گئی تھی؟ میری سانسیں رک گئی۔ ارم نے میرے کندھے پر سر رکھ دیا اور لیٹ گئی۔ اسی وقت دیور نے دروازے پر دستک دی۔ میں یکدم سیدھی ہوئی اور بستر سے نکلنا چاہا، مگر ارم نے مجھے سختی سے دبوچ لیا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ میں نے دیکھا وہ میرا دیور تھا جو بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے میرے بستر کی طرف دیکھا تو میں ڈر گئی، مگر اس نے مجھے لیٹا دیکھا تو اپنی نظریں جھکا لی۔ بھابھی ارم تو یہاں نہیں آئی؟ یہ سن کر میں نے نہیں کہا تو وہ بیچارہ اچھا کہہ کر چلا گیا۔ ابھی دروازے پر تھا، میں نے اسے روک کر پوچھ لیا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ یہ سن کر وہ پھیکا سا ہنس دیا۔ نہیں بھابھی، کوئی مسئلہ نہیں، شاید ارم باتھ روم سے آ گئی ہو، میں کمرے میں جاتا ہوں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ارم نے بستر سے چھلانگ لگائی اور دروازے کو بند کر کے اس پر تالا لگا دیا۔ ارے یہ تم نے کیا کیا؟ ارم واپس بستر پر آ چکی تھی، کہنے لگی، دروازے پر تالا لگا دیا تھا تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ جب سے میرا شوہر دبئی گیا تھا، میں اپنے کمرے کو اندر سے لاک نہیں کرتی تھی، جس کا جب دل کرتا تھا وہ دستک دے کر آ جاتا تھا۔ یہ سن کر ارم کہنے لگی، آج رات آپ کے ساتھ میں سوؤں گی، اس لیے دروازہ اب صبح کو کھلے گا۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ تم جس کی دلہن ہو اس کے ساتھ سونا؟ میں نے غصے سے کہا اور پھر بستر سے اٹھنے لگی۔ ارم نے میرے پیر پکڑ لیے۔ خدا کی قسم بھابھی اپنے دیور کو مت بتانا کہ میں یہاں ہوں، ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ ارم کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ یہ ارم کیا کہہ رہی تھی؟ ارم کو یکدم کیا ہو گیا تھا؟ مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ شاید میں سارا دن کام کر کے تھکی ہوئی تھی، اس لیے میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے آج کی رات ادھر سو جاؤ۔ یہ سن کر وہ پرسکون ہو گئی اور میرے بستر میں سونے لگی۔ ارے ایسے مت سو، میں نے اسے جلدی سے کہا تو وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیا یہ میں سوٹ اتار کر سوؤں؟ اس نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں نے بہت عجیب بات کہہ دی ہو۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا، ہاں یہ سوٹ بہت قیمتی ہے، اس لیے یہ دلہن والا لہنگا اتار کر کوئی عام سا سوٹ پہن لو۔ اب ارم یہ بات سمجھ گئی۔ وہ الماری کی طرف گئی اور میرا ایک سوٹ نکال کر وہیں پہننے لگی۔ ارے باتھ روم میں تبدیل کرو، میں نے اسے پھر ڈانٹا۔ عجیب لڑکی تھی، مانا وہ کم عمر تھی، اس کی شادی ہو گئی تھی، اب اسے سمجھداری دکھانی چاہیے تھی۔ وہ باتھ روم کے اندر چلی گئی، اس لیے میں نے منہ پھیر لیا۔ اسے سمجھانا بیکار تھا، اس لیے میں اپنے بستر پر آ گئی۔ وہ بھی کپڑے تبدیل کر کے میرے ساتھ لیٹ گئی۔ صبح ہوئی تو میں خاموشی کے ساتھ اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ میں نے دلہا دلہن کے لیے ناشتہ بنایا اور اپنے کمرے میں جھانک کر دیکھا، میرا بستر خالی تھا۔ میں ناشتہ لے کر دیور کے کمرے میں آئی تو ارم وہاں موجود تھی، جبکہ دیور ابھی باتھ روم کے اندر تھا۔ میں باہر آ گئی۔ یہ شادی والا گھر تھا، لوگ دلہن کو دیکھنے آ جا رہے تھے، اس لیے میں سارا دن مصروف رہی۔ ارم بھی تیار ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، مہمانوں کے ساتھ ہنستی بولتی رہی، جبکہ دیور گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ ارم کو دیکھ کر میں سوچنے لگی، یہ کیسی عجیب لڑکی تھی، رات کو دلہا کے کمرے سے بھاگ آئی اور اب اس کے جاتے ہی پھر سے اس کی دلہن بن کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد ارم کے مائکے والے آ گئے، مہمان گھر آ چکے تھے، میری نیند بھی پوری ہو چکی تھی، اس لیے میں نے خود ہی کچن کے کام سنبھال لیے تھے۔ وہ تھوڑا دور رہتے تھے، اس لیے آج دیر سے آئے تھے۔ میں ان کے لیے چائے اور مٹھائی لے کر آئی تو میں نے دیکھا کہ ارم کے گھر والے اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے، جبکہ ارم بالکل چپ بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے موبائل کو بے چینی سے گھور رہی تھی۔ ارم کے میکے والوں نے دلہا کے بارے میں پوچھا تو میں نے دیور کو میسج کر دیا۔ بیچارہ دوڑا چلا آیا۔ سسرال والوں کو دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔
میں بھی وہیں پر تھی. میں نے دیکھا کہ دیور نے ارم کے پاس بیٹھنا چاہا مگر وہ اس سے کچھ دور ہو گئی. دیور اپنے سسرال والوں سے باتیں کرتا رہا مگر ارم نے اپنی چپ نہ توڑی. میرا دیور چپ چپ تھا. میں نے دیکھا کہ وہ کھانے کے دوران بھی ارم کو شکوہ کناں نظروں سے دیکھتا رہا. سب اس سے بات کر رہے تھے مگر اس کی نظریں تو ارم پر جمی ہوئی تھیں. وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا لیکن اس کی نظریں ارم سے بہت کچھ کہہ رہی تھیں. ارم جان کر بھی انجان بن گئی تھی. اس دن ارم کے گھر والے رات کو کھانا کھا کر گئے. ان کے جاتے ہی میں فوراً اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر دیا. شاید مجھے ڈر تھا ارم پھر سے وہاں نہ آ جائے مگر پھر میں نے سوچا شاید ارم دیور سے کسی بات پر ناراض ہو. آج رات اسے دیور نے منا لیا ہو. مگر ادھر میں بستر پر لیٹنے والی تھی کہ ادھر دروازے پر دبی دبی دستک ہوئی. کون ہے؟ میں دروازہ کھولنے سے پہلے جاننا چاہتی تھی. میرے پوچھنے پر آواز آئی، بھابھی میں ارم ہوں. جلدی سے دروازہ کھولے ورنہ خدا کی قسم بھابھی میں اپنی جان دے دوں گی. ارم کی بات نے مجھے پریشان کر دیا. مجھے بہت جذباتی لڑکی لگتی تھی. اب بھی میں دل میں سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھولوں یا ارم سے کہہ دوں کہ وہ واپس اپنے کمرے میں چلی جائے. مگر اس سے پہلے کی بات میں ارم کو کہتی ارم نے کہا، بھابھی دروازہ کھول دیں ورنہ صبح میری موت کی ذمہ دار آپ ہوں گی. میں نے اپنے اب تک کی زندگی میں ایسی باتیں کسی کے منہ سے نہیں سنی تھی، اس لیے میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا. ارم جلدی سے اندر آئی اور دروازے کو بند کر کے اس پر تالا لگا دیا. ارے یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ارم تب تک یہ کام کر کے بستر پر آ چکی تھی. کہنے لگی دروازے پر تالا لگا دیا ہے تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے. یہ سن کر میں پریشان ہو گئی. اگر تمہارا شوہر آ گیا تو؟ میں نے اسے ڈرایا. وہ دلیری سے کہنے لگی، بھابھی اپنے دیور کو مت بتانا کہ میں یہاں ہوں ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی. یہ کیا بچپنا ہے؟ تم نے 2 دن سے مجھے بھی پریشان کیا ہوا ہے اور اپنے شوہر کو بھی. بتاؤ کیا بات ہے؟ ارم کروٹ بدل کر لیٹی تھی. میں بات کے جواب میں وہ بالکل خاموش ہو کر لیٹی رہی. میں نے دل میں سوچا کہ میں اس لڑکی کا کیا کروں. میں نے سوچا کہ اپنے دیور کو میسج پر یہ ساری بات بتا دوں مگر پھر مجھے ارم کے اس پاگل پن کا خیال آیا. اگر میرا دیور ابھی اس کمرے میں آ گیا اور ارم کو یہاں سوتے ہوئے دیکھ لیا تو نہ جانے ارم کیا کر بیٹھے. میں اپنے دیور کو اچھی طرح جانتی تھی. وہ بہت نرم مزاج تھا. اسے بہت کم غصہ آتا تھا. وہ اس معاملے کو آسانی کے ساتھ حل کر لے گا مگر مجھے اصل ڈر ارم کی طرف سے تھا. اگر اسے پتہ چلا کہ میں نے اپنے دیور کو یہ ساری بات بتا دی تھی تو وہ نہ جانے کیا کچھ کر بیٹھے. اس لیے میں بھی خاموشی سے لیٹ گئی. ارم پہلے ہی سو چکی تھی. آج دیور بھی ارم کا پتہ کرنے نہیں آیا تھا. شاید وہ بھی ارم کی اس حرکت سے عاجز آ چکا تھا. بھلا کوئی نئی نویلی دلہن ایسا بھی کرتی ہے؟ اس صبح میں جاگی تو میرا دیور تھکا تھکا سا تھا. میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، یوں اس سر میں درد ہے. میں نے اس سے کہا میں تمہارے لیے چائے بنا لاتی ہوں. مگر اسی وقت میرے شوہر کی کال آ گئی. میں نے دیور سے کہا تمہاری بھائی کی کال ہے، میں یہ سن کر تمہارے لیے چائے بنا دوں گی. دیور نے سنا تو بستر پر لیٹ گیا اور کہنے لگا، بھابھی آپ آرام سے بات کر لیں، بھائی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ بہت لکی ہیں. اس کے لہجے میں ایک حسرت تھی. میں چونک کر اسے دیکھنے لگی جبکہ وہ کمرے میں موجود ارم کو دیکھنے لگا. ارم اس وقت کمرے میں اپنے بال ٹھیک کر رہی تھی. شوہر کو اپنی طرف یوں بے تابی سے دیکھتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور مجھ سے کہا، بھابھی آپ آرام سے بات کر لیں، میں چائے بنا لیتی ہوں. یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی جبکہ میں اپنے شوہر کی کال سننے لگی. مگر اس نے مجھ سے زیادہ دیر بات نہیں کی، اس لیے میں واپس کچن میں آ گئی. مگر کھلے دروازے کے اندر سے مجھے کچن میں دیور اور ارم کھڑے دکھائی دیے. ارم اپنے شوہر کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی. وہ اس کے پاس کھڑا ہو جائے گا اس کا اندازہ ارم کو بھی نہیں تھا. جب اس نے شوہر کو یوں ٹکٹکی باندھے خود کو دیکھتے ہوئے پایا، گھبرانے لگی. شوہر اس کی اور قریب آ گیا. ارم ڈر کے پیچھے شیلف سے جا لگی تھی. بار بار شوہر کی نظریں ارم کی نظروں سے الجھ رہی تھیں. ارم کے دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہو رہی تھیں. تبھی دیور ارم سے کہنے لگا، ارم تمہارے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور حسین ہیں، میں نے تو آج غور کیا ہے. یہ کہہ کر وہ ارم کی طرف 2 قدم اور آگے بڑھا تھا. کچن تھا بھی چھوٹا سا، اس لیے وہ ارم کے قریب پہنچ چکا تھا. ارم اس وقت بہت نروس ہو رہی تھی. وہ بالکل ارم کے سامنے کھڑا تھا. یہ دیکھ کر ارم بے بسی سے کہنے لگی، پلیز پیچھے ہٹے. میں نے دور سے بھی دیکھ لیا تھا کہ ارم نے اپنے ماتھے پر نمودار ہوتے ہوئے پسینے کو صاف کیا تھا. کیوں دور ہٹوں؟ میں تمہارا کوئی نامحرم ہوں؟ شوہر نے اسے گھورا.
یہاں کون غیر ہے ارم جس سے تمہارا پردہ ہے؟ میاں بیوی تو ویسے بھی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ جاتی ہو کیوں؟ دیور بہت نرم لہجے میں سے بتا رہا تھا، لیکن ارم کی حالت پھر غیر ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا شوہر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتا، ارم نے اسے پیچھے دھکا دیا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ میں جلدی سے سائڈ پر ہو گئی۔ ارم بہت تیزی میں تھی، اس لیے وہ مجھے نہ دیکھ سکی۔ ارم اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں کچن میں آئی تو چائے ابل رہی تھی، مگر میرا دیور کسی گہری سوچ میں تھا۔ میں چائے کی طرف بڑھی تو چونک گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر چائے کی گرم پتیلی کو ہاتھ لگایا تو اس کا ہاتھ چل گیا۔ ارے دھیان کدھر ہے تمہارا؟ دیکھ کر نہیں کر رہے تھے؟ پتیلی گرم ہے۔ میں نے دیور کو ڈانٹ دیا، مگر جس خاموشی سے اندر آیا تھا اسی خاموشی سے باہر چلا گیا۔ دیور کی بڑھتی جسارتیں اپنی جگہ جائز تھیں، لیکن یہ دیکھ کر ارم جس مشکل میں پھنس چکی تھی وہ اس لیے سہانے روح بن گئی تھی۔ وہ ڈری ڈری رہنے لگی تھی۔ وہ بھی انسان تھی، اور سب سے بڑھ کر نرم مٹی سے بنی عورت تھی، پتھر کی تو نہیں تھی جو اپنے شوہر کے جذبات نہ سمجھ پاتی۔ یہ ایک فطری سا رشتہ تھا۔ میں نے آج ہی ارم کو سمجھانے کا فیصلہ کیا۔ تبھی میں نے چائے 2 کپوں میں ڈالی اور ارم کے کمرے میں آ گئی۔ وہ کال پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھا تو کال کاٹ دی اور اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ میں نے چائے کی پیالی اس کے سامنے رکھی اور اس سے 2 ٹوک لہجے میں بات کی۔ ارم، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ میری بات سن کر ارم نے بھی 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا، کیونکہ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میرے گھر والوں نے ایک دھوکے سے میری شادی آپ کے دیور سے کر دی۔ ارم کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ دھوکے سے؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ ارم یہ سن کر کہنے لگی، ہاں ایسا ہی ہوا تھا، اور اس کی ذمہ دار آپ ہیں۔ ارم رونے لگی اور سارا الزام مجھ پر ڈال دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے پورے کا پورا آسمان میرے سر پر گر گیا ہو۔ میں کیسے اس کی ذمہ دار ہوں؟ یہ سن کر ارم کہنے لگی، کیونکہ پہلے آپ ہمارے گھر اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آئی تھیں، مگر میرے گھر والوں نے انکار کر دیا تھا۔ آپ کو یہ بات تو یاد ہے نا؟ اس نے میری طنزیہ نظروں سے دیکھا تو مجھے سب سمجھ آ گیا۔ میرا ایک بھائی ابھی تک کنوارا تھا، میرے والدین مر چکے تھے، اس لیے اس کی ذمہ داری اب مجھ پر تھی۔ میں اس سے روز کہتی تھی کہ شادی کر کے اپنا گھر بسا لو، مگر تب اس کی جاب نہیں لگی تھی، اس لیے وہ میری بات ٹال جاتا تھا۔ مگر ایک اس نے مجھ سے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں اور ایک ایڈریس مجھے دے دیا۔ یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی، اس لیے میں لڑکی کے گھر چلی گئی۔ ارم مجھے اپنے بھائی کے لیے بہت پسند آئی تھی، مگر اس کے گھر والوں نے یہ کہہ کر مجھے انکار کر دیا کہ لڑکے کی جاب نہیں ہے۔ تب میں نے بھائی کو یہ بات بتا دی۔ اس وقت میں اپنے دیور کے لیے بھی رشتہ دیکھ رہی تھی، چونکہ ارم مجھے بہت پسند آئی تھی، اس لیے میں بہت جلد اپنے دیور کا رشتہ لے کر وہاں چلی گئی۔ چونکہ میرے دیور کی بہت اچھی جاب تھی، اس لیے انہوں نے میرے دیور کے لیے ہاں کہہ دی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا یہ نیک مقصد 3 لوگوں کی زندگی اجاڑ دے گا۔ یہ سن کر ارم کہنے لگی، آپ کا بھائی اور میں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، اور اس نے آپ کو میرے گھر اسی لیے بھیجا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری شادی کہیں اور ہو جائے۔ ارم کی یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے انجانے میں اپنے دیور اور بھائی دونوں کا دل توڑ دیا۔ میں حیران و پریشان بیٹھی تھی، اور ارم روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں آپ کے بھائی کی امانت ہوں، اس لیے آپ کے دیور کوئی خیانت نہیں کرنے دوں گی، اسے کہیں کہ مجھے چھوڑ دے۔ ارم کی بات سن کر میں نے اسے تھپڑ دے مارا۔ شادی بچوں کا کھیل نہیں ہے ارم، میرے بھائی کو بھول جاؤ۔ یہ سن کر وہ رونے لگی اور کہا کہ میں اسے نہیں بھول سکتی۔ اسی وقت میرا دیور آ گیا، شاید اس نے یہ ساری باتیں سن لی تھی، تبھی تو وہ ارم کو میکے چھوڑ آیا اور جلد اسے چھوڑ کر دوسری شادی کر لی، جبکہ ارم میرے بھابھی بن کر میرے بھائی کے گھر آ گئی۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے اور اچھی سٹوریز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔